قیمت لے لی، یہ امانت و دیانت کے خلاف بات ہے۔ میں 3 دن سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے تم مجھے مل گئے، اب تمہیں اختیار ہے، 4تھا اونٹ میرا واپس کر دو اور اس کی قیمت مجھ سے لے لو، یا اگر رکھنا ہے تو جتنا عیب ہے اتنی قیمت کم کرو، میں قیمت وہ تمہیں واپس کر دوں۔ ماڑی والو، چکوال والو، میرے سامعین کرام، جب اس تاجر نے میرے پیارے نبی کے منہ سے یہ پیاری بات سنی، حضور کا انداز گفتگو، پھر بات کا کمال، ٹکٹکی باندھ کر حضور کو دیکھنے لگا، بولا نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی، میں نے کیا بیان کیا؟ کہنے لگا اے انسان، مجھے بات تو سمجھ آ گئی لیکن میں اس بات میں کھو گیا ہوں، میں کیا کہوں کہ تیری صورت زیادہ خوبصورت ہے یا تیری سیرت زیادہ خوبصورت ہے؟ اے محمد، تو نے مجھے حیرت میں ڈال دیا، میں کیا فیصلہ کروں؟ تو خوبصورت زیادہ ہے یا صاحب سیرت زیادہ ہے؟ تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب کریم، آپ نے ہم کو خلق عظیم پر پیدا کیا، اعلیٰ اخلاق دے کر بھیجا۔ برادران گرامی قدر، اخلاق انسان کی ذات کی دلیل ہوتا ہے کہ انسان کیسا ہے۔ اللہ کی قسم، ہمارے آقا کریم کا خلق اتنا عظیم تھا، اتنا عظیم تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی یہی بات کی اور بڑے پیارے انداز میں کی۔ آج کل ہم اعلیٰ حضرت کا نام تو لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے نسبتیں تو قائم کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے کمال علمی، کمال ادبی، اس پر غور نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت بھی یہی بات تقریباً کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ یا رسول اللہ، آپ کی ادائیں بنانے والے اور آپ کو حسن بخشنے والے، خدا کی قسم ہے آپ جیسا نہ کوئی خلق میں ہوا ہے نہ کوئی خلق میں ہوا ہے۔ اللہ نے خلق میں بھی آپ کو بے مثال بنایا، خلق میں بھی اللہ کریم نے آپ کو بے مثال بنایا۔ تو برادران گرامی قدر، ہمارے آقا کریم کا خلق وہ تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے آقا کریم کا ذکر پاک سابقہ کتابوں میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں آیا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور امت کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ تو وہاں پر علماء نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ ہمارے آقا کریم کی شکل و صورت ہی نہیں بیان کی گئی، اللہ نے حضور کے ظاہری بھی ایسے اوصاف عطا کیے تھے۔ مشہور ہے وہ بات جو امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں نقل کی۔ آپ کہتے ہیں کہ یہودی بچہ، یہودیوں کا ایک بچہ، وہ قلبی طور پر رسول اللہ سے محبت کرتا تھا یہودی کا بچہ، لیکن دل میں حب مصطفیٰ تھی، حضور سے پیار تھا۔ آتا اور آرام سے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا، بیٹھتا، دیکھتا، معاملات دیکھتا رہتا، بس آتا، بیٹھ کر چلا جاتا۔ چند دن بعد سرکار کریم نے اسے نہ دیکھا تو پوچھا وہ یہودی کا بچہ نظر نہیں آیا؟ یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے، تو بیمار ہے۔ آج ہم نے چھوٹے چھوٹے دائرے بنا لیے، جی میں چشتی ہوں، یہ نقشبندی ہے، یہ قادری ہے، چھوٹے چھوٹے دائروں پر ہم تنگ دلی کی دنیا میں رہ کر لڑنے لگے، حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ چھوٹی سی بات آ گئی،
میں دوسرے مولوی سے جلنے لگا، اللہ کی قسم تم اور میں نے رسول اللہ کی سیرت کے وسعت کو نہیں دیکھا۔ یہ تنگ دامانیاں، یہ تنگ دلیاں اس لیے ہیں کہ حضور کی سیرت کا مطالعہ کما کو نہیں ہم کرتے۔ یہودی کا بیٹا حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، بیٹھتا ہے، جب نہ پایا گیا تو پوچھا کہاں؟ یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے۔ تو میرے خلق عظیم کے مالک میرے کریم نے فرمایا صحابہ آؤ نہ چلیں اس کی بیمار پرسی کر کے آئیں۔ میرے کریم اس کی بیمار پرسی کے لیے چلے گئے۔ جب تشریف لے گئے، آگے دو طرح کی روایات ہیں، ایک بخاری اور سیاستہ کے حوالہ سے، ایک ابو نعیم وغیرہ کے حوالہ سے۔ بہرحال آپ جب تشریف لے گئے تو اس کا والد اس کے پاس تھا، اس کا والد یہودی تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ تورات ہاتھ میں لیے پڑھ رہا تھا کہ اس کو بیماری میں افاقہ ہو۔ آپ تشریف لے گئے، مروتاً بیٹھ گئے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا اے عالم، اے یہودی عالم، میں تمہیں رب موسیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تمہیں رب موسیٰ کا واسطہ سچی بات کرو، کیا تورات میں میرا ذکر تم پاتے ہو یا نہیں پاتے ہو؟ اب برسر میدان بات ہوئی، فرمایا کیا تورات میں تم میرا ذکر پاتے ہو کہ نہیں؟ تو وہ تعصب یاد رکھیں، یہودی دنیا کی بدترین قوم ہے، قرآن نے انہیں ارذل یعنی ذلیل ترین قوم کہا۔ اور آج دنیا میں جتنے یہ 9/11 کا جتنا فساد ہے یہودیوں کا پھیلایا ہوا، یہ امریکہ کو پورے جہان میں بدماشی پر جو اکساتا ہے یہ یہودیوں کا کردار ہے۔ انتہائی ہر دور میں ان کا کردار برا رہا، گھنونا کردار رہا۔ بہرحال وہ کتاب بند کر کے تعصب سے بولا، کہنے لگا ہم تورات میں آپ کا ذکر نہیں پاتے۔ جب اس نے یہ کہا تو امام ابو نعیم وغیرہ نے ذکر کیا کہ وہ بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور باپ کو بھی خاطر میں نہیں لایا، کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے اللہ کی قسم ہے میرا باپ جس آنے والے رسول کی نشانیاں تورات کے حوالے سے ہمیں سنایا کرتا ہے، جب انہی الفاظ کو میں انسان کی شکل دیتا ہوں تو مجھے رسول اللہ نظر آتے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، جس آنے والے نبی کی علامتیں میرا باپ مجھ سے بیان کرتا ہے، اللہ کی قسم ان علامتوں کو اگر انسانی پیکر کی صورت میں ڈھالا جائے تو رسول اللہ کی ذات بنتی ہے۔ وَأَنَا أَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میرا باپ غلط بات کہتا ہے۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا، چند لمحات کے بعد اس بچے کی جان نکل گئی، حضور کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ الحمدللہ الذی انقذ رجلا بنا من النار، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے صدقے اس انسان کو جہنم سے آزادی عطا فرما دی۔ مرضی کر رہا ہوں، حضور کا بیان کریم ہر حوالے تھے، ٹائم نہیں کہ میں تفصیلات، میں صرف اتنا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کی صورت بھی ذکر تھی، سیرت بھی ذکر تھی۔ بس اسی سیرت سے متعلق ایک میں بات کرتا ہوں تاکہ میں اپنی بات کو سمیٹ سکوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے آقا کریم کو اللہ نے وہ خلق عظیم دیا کہ جس کی گواہیاں پہلی کتابوں نے دی، اور ہمارے آقا اس کے پیکر اتم تھے، اور الحمدللہ اتنا عظیم خلق تھا، اتنا عظیم آپ کا اخلاق، آپ کی عادات، آپ کا کردار، اللہ کی قسم اس کا ایک ایک پہلو انتہائی قابل کشش ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ یہودی، حضرت عبداللہ بن سلام یہ خود بھی یہودیوں کے عالم تھے، تورات کے عالم تھے، بہت بڑے۔ اور آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک اور یہودی عالم تھا، دو علامتیں میں نے نہیں دیکھی تھیں اور ان کا تعلق دیکھنے سے زیادہ پانے سے تھا، عملاً پریکٹیکلی وہ دیکھنے والی چیزیں تھیں۔ وہ دو چیزیں یہ تھیں کہ میں نے تورات میں اس نبی کی جو آنے والا نبی تھا، جس کا ذکر تورات و انجیل میں بار بار ہوا کہ آنے والے نبی آئیں گے، ان کے ذکر میں یہ آتا ہے کہ ایک تو یہ بات
کہ اس کا علم جہالت پر غالب رہے گا. اگر اس نبی سے کوئی جہالت بھی کرے گا تو وہ نبی اتنا حلیم ہوگا کہ ان یزید علمہ علی جہل، اگر اس سے کوئی جہالت بھی کرے گا تو اس نبی کا علم جہالت پر غالب آ جائے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر جہالت بڑھتی جائے گی تو اس نبی کا علم بھی بڑھتا جائے گا. کہتا ہے یہ بات میں نے تورات میں پڑھی تھی لیکن میں نے حضور میں پریکٹیکلی اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا، دور تھا، ایسا معاملہ ہو نہیں سکتا تھا. کہتا ہے میں نے اس بات کو چیک کرنے کے لیے کہ کہیں میں بے ایمان نہ مر جاؤں، اگر یہ سچے نبی ہیں تو میں ایمان لاؤں. کہتا ہے کہ میں نے حضور سے ایک معاملہ کیا. آج ہمارے معاملات ہم سمجھتے ہیں کہ عبادات صرف روزے کا نام ہے، نماز کا نام ہے، تسبیح پڑھنے کا نام ہے، مسواک کرنے کا نام ہے، ان چیزوں کا نام ہے. دین صرف پگڑی باندھنے کا نام ہے، چند رکعتیں نماز پڑھنے کا نام ہے. نہیں، دین پوری زندگی پر حاوی ہے. آپ بازار میں کھڑے ہیں، آپ لین دین کر رہے ہیں، اللہ کی قسم دین آپ کے اس لین دین کو بھی کنٹرول کرتا ہے. پوری زندگی پر دین حاوی ہے. وہ کہتا ہے میں نے آپ سے ایک معاملہ کیا. میں آپ کے پاس گیا، میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کے پاس کھجوریں ہیں، میں کھجوریں خریدنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ہاں کھجوریں ہیں لیکن ہیں درخت پر، ابھی اتر کر آئی نہیں. کہنے لگا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں ضرورت مند ہوں تو آپ پیسے ایڈوانس لے لیں، پیشگی پیسے لے لیں، بعد میں کھجوریں دے دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. کہتا ہے میں نے پیشگی پیسے حضور کی خدمت میں پیش کر دیے اور ایک وقت ہم نے متعین کر دیا کہ اتنے دنوں بعد میں آپ سے آ کر کھجوریں لوں گا. کہتا ہے بات ہو گئی. میں چلا گیا لیکن جان بوجھ کر ابھی وعدہ میں 2 دن باقی تھے کہ میں چلا گیا. اور کہتا ہے میں اس حال میں رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا کہ صحابہ کرام کے جرمٹ میں نبی رحمت بیٹھے ہیں. میں اندر گیا اور میں نے جاتے جاتے یہ بات بڑے کرخت لہجے میں شروع کر دی. میں نے کہا محمد تم نے رقم پیشگی لے لی ہے، کھجوریں مجھے کیوں نہیں دیتے؟ اب ٹال مٹول سے کام لے رہے ہو، یہ کر رہے ہو. آگے بات بڑھا کر کہنے لگا تم ایک ہی نہیں، تم سارے ابو طالب عبد المطلب کی اولاد ایسے لوگ، تمہارے معاملات یہ ہیں. کہتا ہے جوئی میں یہ بات میں نے کی، صحابہ کی آنکھوں میں غصے کے شرارے آ گئے، صحابہ پریشان ہو گئے اور انہی لوگوں میں جناب عمر بھی موجود ہیں. عمر کی غیرت کب گوارا کرتی کہ کوئی رسول اللہ کے بارے میں بد کلامی کرے. حضرت عمر تھوڑے سے دور تھے، وہیں سے اٹھتے آئے اور کہا یا عدو اللہ، او اللہ کے دشمن منہ بند کر، ما اسمع ما تقول فی رسول اللہ، میں یہ کیا الفاظ سن رہا ہوں جو نبی کریم کے بارے میں تم بیان کر رہے ہو. کہتا ہے حضرت عمر انتہائی جلال میں نا اس قسم کی باتیں کرتے بھی آئے اور اٹھتے بھی آئے کہ خبردار منہ بند کرو، تم ہمارے آقا کے بارے میں ایسی باتیں کیا کر رہے ہو. تو کہتے ہیں کہ میری حیرانگی کی حد نہ رہی کہ میں نے دیکھا کہ حضور نے میری بات کو نظر انداز کر کے حضرت عمر کو خطاب کیا. آپ نے فرمایا عمر ٹھہرو، وہ مطالبہ کرنے والا ہے، مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، معاملہ ہمارا ہے. حضرت عمر کو روکا اور رو کر فرمایا اے عمر میں تم سے اچھی اس سے اچھی بات کی توقع کرتا تھا. دیکھیں اپنے مرید، اپنے شاگرد، اپنے زیر تربیت آدمی کی اصلاح. فرمایا اے عمر تم سے ہمیں اچھی بات کی امید تھی، تم یہ بات کرتے. اسے کہتے بھائی مطالبہ اچھے انداز میں کرو. مجھے کہتے یا رسول اللہ اگر ادائیگی کرنی ہے تو ادائیگی اچھے انداز میں کر دو، تمہیں یہ بات کرنی چاہیے تھی. تم نے اسے اس قسم کے الفاظ کہے. الٹا حضرت عمر کو ڈانٹا اور اس کے بعد مجھے کہا کہ تیرے وعدے سے ابھی دن باقی ہیں کہ تو پہلے مطالبہ کر رہا ہے. ساتھ ہی حضرت عمر کو فرمایا جاؤ ان کو اتنے کھجوریں ادا کرو. کہتا ہے کہ جتنی ہماری کھجوریں، جتنے سا، یہ ایک پیمانہ ہے، 4-4.5 کلو کھجور کا ایک پیمانہ ہے. فرمایا اتنے سا اس کو گندم دو، کھجوریں دو، یہ اس کی پیش کی رقم کا معاوضہ ہے. اور ساتھ ہی فرمایا
اے عمر اتنی دینے کے بعد 20 سال سے زائد دینا، اور آہستگی میں مجھے فرمایا کہ تو نے اپنی بات سے جو اس کا دل رنجیدہ کیا اس کے بدلے میں 20 سال زیادہ کھجوریں دینا۔ کہتا ہے میں گیا، جناب عمر نے مجھے کھجوریں دیں، جب مکمل ہو گئیں میں اپنی چادر لپیٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہرو، 20 سال ڈال کر کہا اے آنے والے تیری بد اخلاقی کے باوجود رسول اللہ نے مجھے حکم دیا ہے 20 سال سے زیادہ کھجوریں دینا، تم نے اپنی باتوں سے اس کا دل رنجیدہ کیا، اس کا معاوضہ بن جائے۔ کہتا ہے لوگوں میں کھجوریں سمیٹنا بھول گیا، مجھے تورات کی وہ دونوں باتیں اور صاف نظر آنے لگے۔ میں نے عمر کو کہا اے عمر جو کچھ میں نے کیا جان بوجھ کر کیا، لیکن میں نے پا لیا میری جہالت پر محمد کا حلم غالب آ گیا، اور جو میری جہالت بڑھتی گئی حد ہے محمد نے مجھے 20 سال زیادہ کھجوریں ادا کرنے کا حکم دیا۔ عمر کھجوریں بعد میں لے جاؤں گا، مجھے محمد کریم کا کلمہ پہلے پڑھاؤ۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ یہ تھا میرے آقا کا خلق جس نے دل بدل ڈالے، جس نے دنیا بدل ڈالی۔ آج اگر آپ اور میں اپنی تقریر کو کلوز کرنا چاہتا ہوں، آپ اور میں اگر چاہتے ہیں، اقبال کا ایک بڑا حسین شعر ہے، قبلہ ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کی موجودگی میں ایسا شعر پڑھنا اور زیادہ لطف دیتا ہے۔ اقبال کا ایک شعر سنیں پھر اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل حسین ایسا بھی کوئی ہو حسینوں میں، بھلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں۔ اقبال کہتا ہے جس کے حسن کے عاشق حسین بن جائیں، اس محمد کریم کے اپنے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور کا کردار اپنا لیں نا وہ بھی حسین ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان میں بھی کشش آ جاتی ہے، ان میں بھی جاذبیت آ جاتی ہے۔ یہ اولیاء اللہ سے دنیا محبت کیوں کرتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اولیاء اللہ رسول اللہ کی سیرت کا پرتو ہوتے ہیں، ان کے اندر حضور کے خلق کا پرتو ہوتا ہے، حضور کے اس خلق کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس لیے برادران گرامی قدر ان کی طرف لوگوں کے دل کھنچتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں سارے وسائل ہیں لیکن لوگوں کے دل اسلام کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ مجھے اللہ کی قسم آج بھی وہ بات یاد آ رہی ہے جب یہی واقعہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ ذکر کیا نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دن اپنی نبوت اور رسالت کی دلیل کوئی معجزہ یا کوئی اور بات نہیں پیش کی، حضور نے اپنی نبوت کی دلیل اپنی سیرت اور کردار کو بنایا۔ تو رک کر حضور ضیاء الامت نے ہمیں فرمایا بیٹا یہ ہے ایک داعی حق کا انداز دعوت، کہ حضور نے لوگوں کو دعوت حق دی تو پہلے اپنا کردار پیش کیا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں تم اپنے بچوں کو اسی لیے کہتا ہوں با کردار بنو، با اخلاق بنو، با سیرت بنو، لوگ تمہارے قول سے زیادہ تمہارے عمل سے متاثر ہوں گے۔ عالم دین جتنا با عمل ہوتا ہے، جتنا با کردار ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ دنیا اس سے متاثر ہوا کرتی ہے۔ آپ ہمیں بطور خاص توجہ دلاتے، میں کر رہا تھا علامہ اقبال کہتا ہے میرے مصطفیٰ جیسا کون حسین ہوگا، اس مصطفیٰ کے عاشق اور غلام بھی حسین بن جاتے ہیں، اور وہ حسین اس لیے بن جاتے ہیں کہ ان کی سیرت میں رسول اللہ کا خلق ہوتا ہے۔ میں خود حضور قبلہ ہمارے استاد قبلہ حافظ محمد خان نوری صاحب، میں حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ اور خلیفہ مختار صاحب، ہم ایک قریبی بیرہ شریف کے قریبی ایک گاؤں ہے رانجھیا والا شریف، وہاں چھوٹا سا پروگرام تھا، قبلہ صاحب تشریف ہم بھی ساتھ تھے۔ تو جب ہم جا رہے تھے تو روڈ اتنی اچھی نہیں تھی، ہم تانگے پر سوار تھے، ہم
آگے گئے تو دیکھا ایک کمزور سی بڑھیا عورت، اس نے وزن اٹھایا ہوا ہے اور وہ جا رہی ہے، تو قبلہ حضرت صاحب نے تانگا رکوا کر مختار کو کہا نیچے اترو اور اس مائی سے یہ وزن لے لو اور مائی کو تانگے پر بٹھا، وہاں بٹھایا اور وزن رکھ لیا، آگے جا کر اتارا، تو جب اتارا مائی نے کہا مجھے یہاں اتار دو، جب اتارا تو وہ دور تک دعائیں دینے لگی، تو مجھے رسول اللہ کی سیرت کے ایسے حسین واقعات یاد آ گئے کہ آج حضور ضیاء الامت کی ذات میں کشش کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی قسم جس نے جتنا قریب سے دیکھا اتنا زیادہ وہ آپ کی سیرت سے متاثر ہوا، جتنا زیادہ کوئی قریب ہوا اتنا زیادہ متاثر ہوا۔ اسی طرح تمام اولیاء کرام، مشہور واقعہ ہے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جا رہے تھے، ایک بڑا خوبرو لڑکا گانا گا رہا تھا، سارنگی پر گانا گا رہا تھا اور اپنے گانے میں مست تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب گانے والا گانا گا رہا ہوتا ہے تو کتنی مستی میں ہوتا ہے، لیکن اللہ والے بھی غلط بات نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور جھنجھوڑ کر اتنا فرمایا یہ حسین چہرہ جہنم میں جائے گا۔ انداز دعوت ہوتا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بالقوت ہی دعوت دینا، ڈنڈا مار کر ہی دعوت دینا ضروری ہے۔ خلق کی زبان بھی کبھی بول کر دیکھ، کبھی پیار کا بول بھی بول کر دیکھ، خدا کی قسم اللہ لوگوں کے دلوں کو تیرے لیے مائل فرما دے گا، قائل فرما دے گا۔ حضور با یزید نے فرمایا اتنا حسین چہرہ جہنم میں جائے گا۔ اب اس کا وہ گانے کی تان ٹوٹ گئی، غصے میں اٹھا، وہی گانے والا باجا ہاتھ میں لیا، پوری جوانی قوت جمع کر کے با یزید کے سر میں دے مارا۔ اب جب باجا حضرت با یزید کے سر میں دے مارا، آپ کا سر پھوٹ گیا، خون آنے لگا، آپ گرے۔ آپ کے ساتھیوں نے اس کو مارنا چاہا تو فرمایا خبردار، میں نے اس کا دل دکھایا، اس کا بدلہ اس نے مجھے دیا، لیکن وہ باجا جو گانے والا تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ بچہ رونے لگا۔ آپ نے فرمایا بیٹا مارا بھی تم نے، خون میرا بہایا، رونے بھی تم لگے۔ اس نے کہا بابا تم نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، تمہیں کیا معلوم میں کتنا دکھی آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس یہی تو باجا ہے جس پر گانا گا کر میں دن بھر کی کمائی کماتا ہوں اور اپنے گھر کا نظام چلاتا ہوں، تم نے میرا باجا بھی توڑوا دیا۔ حضرت با یزید بستامی عام مبلغ نہیں، یہ وہ مبلغ ہیں جن کی تبلیغ اخلاق محمدی سے ہوتی ہے۔ فرمایا لڑکے میں نے تیرا دل دکھایا ہے، بیٹھو ابھی مداوا ہوتا ہے، تیرے باجے کا انتظام کرتے ہیں۔ گھر سے رقم بھی منگوائی اور میٹھی حلوہ بھی منگوایا، رقم دے کر فرمایا اس رقم سے باجا خرید لو اور اپنا انداز حیات چلاؤ، گانے وغیرہ گاؤ، جو مرضی ہے کرو اور گھر کا نظام چلاؤ اور یہ میٹھا حلوہ کھا لو۔ جو با یزید نے تیرا دل دکھایا ہے معاف کر دو، کہہ دو یا اللہ میں نے با یزید کو معاف کیا۔ لیکن میرے دوستو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا جو بات دل سے نکلتی ہے دل میں پیوست ہو جاتی ہے۔ لڑکے کے دل میں بات داخل ہو گئی، سوچنے لگا ظلم تو میں نے کیا، ایک بزرگ آدمی کا سر پھوڑا، الٹا مجھے رقم بھی دے رہے ہیں اور میری دلداری کے لیے معافی بھی مانگ رہے ہیں۔ فوراً قدموں میں گڑا اور رو کر کہنے لگا بابا سچا ہے میں جھوٹا ہوں، مجھے جہنم نہیں جانا چاہیے، مجھے جنت جانا چاہیے۔ عرض کرنے لگا بابا جی خدا را ساتھ ملا لو، جنت کا راستہ بتا دو۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں، ایک قول کی زبان ہے، ایک عمل کی زبان ہے، ایک باتیں کرنا ہے، ایک سیرت دکھانا ہے۔ میرے آقا نے دنیا کو سیرت دکھا کر دل بدلے۔ اللہ کی قسم آپ کو یاد ہوگا عثمان بن طلحہ کلید بردار مکہ ہے، کعبہ کی چابی اس کے پاس ہوتی تھی۔ تیرے میرے کریم کا دل مچلا کہ آج اللہ کے گھر داخل ہو کر سجدہ کر۔
فرمایا عثمان ذرا کعبہ کا دروازہ کھولو نا، میرا جی آ رہا ہے میں اللہ کو سجدہ اللہ کے گھر میں داخل ہو کر کروں۔ تو عثمان بڑی غضب آمیز نظروں سے حضور کو دیکھ کر کہنے لگا، محمد مکے کا کوئی بندہ چابی مانگے کعبہ کی چابی مل سکتی ہے، محمد بن عبداللہ کو نہیں مل سکتی۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا تم جب سے نیا دین لائے ہو گھر گھر میں فتنہ ہے، تم ہمارے خداؤں کو غلط کہتے ہو، تیری وجہ سے مکہ کا امن برباد ہو گیا، کوئی چابی مانگے ملے گی، تمہیں نہیں چابی ملے گی۔ جب اس نے یہ کہا تو میرے تیرے نبی، چونکہ نبی کا رابطہ عالم غیب سے ہوتا ہے، حضور نے عثمان بن طلحہ کا ہاتھ یوں پکڑا۔ اب یہ دو گوشے ہیں نا، ایک گوشہ یہ ہے کہ نبی کو جی کعبہ کی چابی نہ ملی، جیسے آج کہتے ہیں، تم کہتے ہو نبی ہماری بگڑی بنائے گا، نبی کے گھر میں تو چولہا نہیں جلتا تھا، نبی تمہاری بگڑی کیا بنائے گا؟ میں نے کہا نادان، تیری اس گھٹیا نظر نے مصطفیٰ کے فقر اختیاری کو دیکھا، اس کمال کو تو نہیں دیکھا کہ میرے کریم نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے۔ حضور کے اس اختیار کو تو نہیں دیکھا، اس مقام کو تو نہیں دیکھا۔ اب کیسے؟ اس نے کہا جو کعبہ کی چابی مانگے ملے گی، محمد بن عبداللہ کو نہیں ملے۔ اچھا، حضور نے ہاتھ اس کا پکڑا، فرمایا عثمان آج کا دن یاد رکھنا۔ کہنے لگا پھر؟ فرمایا ایک دن آئے گا میرا رب وہ دن لائے گا جب کعبہ مکرمہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور میں جس کو چاہوں گا یہ بیت اللہ کی چابی عطا فرماؤں گا۔ حیرت سے حضور کا منہ دیکھنے لگا تو کہنے لگا اتذل القریش فی ذالک الیوم، کیا اس دن قریش ذلیل ہو جائیں گے؟ یہ بڑے بڑے قریش کے سردار کدھر جائیں گے؟ ان کی عزتیں، ان کا اثر، ان کا کنٹرول کہاں جائے گا اگر چابی تیرے ہاتھ میں آئے گی؟ اب دیکھیں کتنا خدا کی قسم حسین خلق کا مظاہرہ ہے۔ میرے نبی طیش میں نہیں آئے، پتا تھا اللہ میرے ہاتھوں مکہ فتح کروائے گا، اس لیے کہہ رہے تھے نا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، لیکن حضور طیش میں نہیں آئے۔ یہ ہے ایک داعی دین کا انداز حیات، اس کو کبھی جذبات کا شکار نہیں ہونا چاہیے، جوش میں ہوش قائم رکھنا چاہیے۔ میرے کریم نے اس نے کہا کیا قریش ذلیل ہو جائیں گے چابی تیرے ہاتھ میں آئے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس دن قریش کی عزت کا پھریرا اور بلند ہوگا، اس دن قریش کی عزت اور زیادہ ہوگی۔ حضور کی عزت قریش کی عزت ہی ہے۔ برادران گرامی قدر، دن ہفتوں میں بدلتے گئے، ہفتے سالوں میں، سال گزرتے چلے گئے، 8 ہجری آ گئی اور 10 رمضان المبارک کو میرے کریم 10,000 کا لشکر جرار لے کر مکہ میں آئے۔ اللہ نے مکہ فتح کروا دیا اور نبی رحمت نے کعبۃ اللہ کو ان بتوں سے صاف کیا، اندر نماز پڑھی۔ اب حرم کعبہ صحابہ سے بھرا ہوا ہے اور اہل مکہ کانپ رہے ہیں آج ہماری قسمت کا فیصلہ کیا ہوگا۔ لیکن میرے رسول رحمت نے پوچھا اینا عثمان ابن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ اب آپ بتائیں عثمان بن طلحہ کے دل میں کیا اس وقت ہیجان ہوگا، کیا اس کا دل کہہ رہا ہوگا؟ فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ لوگوں کا مجمع چیر کر آگے آیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے فتح مکہ کی ابتدا میں ہی اسلام قبول کر لیا حضرت عثمان بن طلحہ نے، لیکن آئے قریب آئے تو فرمایا وہ دن یاد ہے؟ جی یا رسول اللہ وہ دن یاد ہے۔ فرمایا آج میرا رب وہ دن لے آیا، کعبۃ اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں عطا کروں گا۔ لیکن اہل چکوال ذرا آگے چلیں، میں کہتا ہوں اگر چابی حضور دیتے تو دل کہتا ہے کہ چچا عباس بن عبد المطلب کو دیتے، میرے ابا کے بھائیوں، چچا بھی باپ ہوتا ہے، احترام انہیں دیتے۔ اگر چابی دیتے تو اسلام کے سب سے بڑے وفادار صدیق اکبر کو دیتے، جس کی وفاؤں نے اسلام کو قوتیں بخشی۔ اگر چابی دیتے تو اس ویر علی کو دیتے جس کے نعرہ مستانہ نے ہر حال میں جنگ کا نقشہ بدل ڈالا، شجاعت حیدری کا سکہ جما ڈالا۔ لیکن نہ یہ چابی بلال حبشی کو ملی جو رسول
رسول اللہ کا عاشق دل فگار ہے، نہ صدیق اکبر کو ملی جو وفادار ہے، نہ چچا کو ملی بلکہ فرمایا عثمان تو کہتا تھا ایک محمد کو چابی نہیں ملے گی، جو بھی مانگے اسے ملے گی، فرمایا آج میں چابی تمہیں ہی نہیں دے رہا تیری نسلوں کو بھی دے رہا ہوں۔ اور عثمان کو بلا کر چابی اس کے ہاتھ میں دی۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ اے کاش آج تجھے اور مجھے بھی اللہ رسول اللہ کی سیرت کے حسن کی خیرات عطا فرمائے، تو اور میں بھی باخلق ہو جائیں۔ وما علیہ الا